اس وقت پوری دنیا کے معاشی حالات انتہائی خراب جا رہے ہیں، جبکہ بالخصوص ہمارے ملک کے اور ہمارے آس پاس کے تمام ممالک کے معاشی حالات انتہائی خراب جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج میں ایک اپنی ریسرچ جو میں نے کافی دن لگا کے ایک ریسرچ کی ہے کہ ایسے حالات میں کہاں پہ انویسٹ کیا جائے، کون سا کاروبار کیا جائے اور کس انداز میں کاروبار کیا جائے یا انویسٹمنٹ کی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کافی ہے کہ آپ کو ایک بہترین رزلٹ ملے گا۔ آپ اس ریسرچ کے تحت اگر کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی بزنس کریں گے، تو امید ہے کہ آپ کا کاروبار بہتر انداز میں چلے گا۔ دیکھیں، ایسے حالات میں جو روایتی طریقے ہوتے ہیں بزنس کرنے کے، کاروبار کرنے کے، انویسٹمنٹ کرنے کے، وہ سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آج سے 3 سال، 4 سال، 5 سال قبل پراپرٹی کا جو ایک بوم تھا وہ بہت بہترین تھا، لیکن جیسے ہی معاشی حالات خراب ہوئے تو پاکستان کی پراپرٹی کا کاروبار زمین بوس ہو گیا۔ تو یہ ایک روایتی طریقہ تھا جو ہمیشہ سے بہتر جا رہا تھا کیونکہ ملک کی معیشت بہتر تھی، لیکن جیسے ہی ملک کی معیشت خراب ہوئی تو پراپرٹی کا بزنس بھی بالکل ہی فیل ہو گیا۔ ایسے ہی امیر لوگ اپنا پیسہ، اپنی دولت بینکوں میں محفوظ رکھتے تھے جو ان سے ایکسٹرا ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ ان کو اچھا پروفٹ بھی مل جاتا تھا اور ان کی رقم بھی محفوظ رہتی تھی۔ لیکن آج آپ کی رقم صرف محفوظ ہے، لیکن وہ آپ کو اچھا پروفٹ نہیں دے رہی، آپ کو ایک اچھی ارننگ نہیں دے رہی، تو لہٰذا بینکوں میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے روپے کی قدر روز بروز گر رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنا پیسہ بینک میں رکھ دیا ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس کو ایک سمجھ لیں کہ آپ اس سے خاطر خواہ کچھ نہ کچھ کمائی لیتے ہیں، لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس کے پروفٹس، بینکوں کے پروفٹس ہی کم ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے روپے کی قدر روز بروز گر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر آپ اپنی رقم بینکوں میں رکھیں اس سوچ سے کہ ہماری رقم محفوظ رہے گی۔ دیکھیں، آپ کی رقم قطعی محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ روپے کی قدر گرنے سے آج آپ نے اگر 5 لاکھ جمع کرایا بینک میں، 10 سال بعد یا 5 سال بعد وہ 5 لاکھ ہی ہوگا، لیکن اس کی قدر گر چکی ہوگی۔ لہٰذا میں آج کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ سب کچھ بہتر انداز میں بتا سکوں جو ایک میں نے ریسرچ کی ہے، جو میں نے ایک تحقیق کی ہے کہ آپ اپنا پیسہ کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور نمبر 2، آپ کس طرح سے انویسٹ کر سکتے ہیں، کون کون سے بزنسز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ وہاں سے اپنے اس خراب معاشی حالات میں آپ اپنے گھر کا کچن بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں، آپ اپنی بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کے لیے اچھے طریقے سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پوائنٹ پر بات کریں گے جو نوجوانوں کے حوالے سے ہے، اور ہر سال کتنے ہی نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے جب باہر آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی جابز نہیں ہوتی، جیسا کہ یہاں پہ سفارش کلچر ہو گیا، جیسا کہ یہاں پہ جابز کا بالکل کم ہونا، کمپنیوں کا ایک محدود کرنا جابز کو، تو اس حوالے سے نوجوان بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں نوجوان بہتر انداز میں کمانا چاہتے ہیں، اگر بہتر انداز میں وہ اپنی ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان نوجوانوں کو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ نوجوان جابز کی تلاش ضرور جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی آن لائن سکلز کو بڑھائیں، وہ آن لائن سکلز کو سیکھیں۔ اب یہ آن لائن سکلز کافی قسم کی ہیں، جہاں پہ آپ کی دلچسپی ہو، جہاں آپ چاہتے ہوں کہ میں یہاں پہ کام کر سکوں گا، یہ میری دلچسپی کا کام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اس چیز کا شوق رکھتا ہے کہ وہ کنٹینٹ کریٹ کر کے اپنی آن لائن سکل کو مضبوط کرے اور آن لائن ارننگ کرے، تو کوئی مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو کوئی کسی حوالے سے، یعنی ہزاروں فیلڈز ہیں آن لائن کے حوالے سے، تو آپ وہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہاں پہ تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ان خراب معاشی حالات میں اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں، آپ بہتر ارن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی نہ کوئی سکل ضرور سیکھیں۔ دیکھیں، ایلون ٹافلر کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی کے ناخواندہ لوگ وہ نہیں ہوں گے جو پڑھ لکھ نہ سکیں، بلکہ ناخواندہ وہ لوگ ہوں گے جو کچھ نیا سیکھ نہ سکیں، جو کوئی سکل نہ سیکھ سکیں۔ یعنی اگر آپ نے روایتی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ میں ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں اور اب میں کمانے کے قابل ہو گیا ہوں،
تو اس چیز کو، اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ 21ویں صدی ہے اور 21ویں صدی میں سکلز زیادہ کام آئیں گی. اور اس حوالے سے جو 21ویں صدی میں جو آج کے دور میں سب سے زیادہ جو اہم سکلز ہیں وہ آن لائن سکلز ہیں. اور آج کے نوجوان کی سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ اسے ان سکلز کو سیکھنے کے لیے کسی ادارے کی طرف نہیں جانا، کسی کورس کی طرف نہیں جانا، بلکہ اسے یہ نعمت میسر ہے کہ وہ اے آئی سے اپنی یہ سکل سیکھ سکتا ہے، وہ یوٹیوب سے یہ سکل سیکھ سکتا ہے. لیکن تھوڑا ٹائم لگانا ہے، تھوڑا بیٹھ کے ٹائم لگانا ہے. 3 4 6 ماہ ایک سکل پر آپ نے لگانے ہیں، اپنے ٹائم کو لگانا ہے، تو یہ آپ کا ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. لیکن سب سے پہلے آپ سلیکٹ یہ کریں کہ آپ نے سکل کون سے سیکھنی ہے، آپ نے کس فیلڈ میں کام کرنا ہے. تو سارا مواد یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ کو کسی کورس، کسی ادارے کی طرف جانے کی ہرگز ضرورت نہیں. آپ صرف اور صرف یوٹیوب کی طرف جائیں اور وہاں پہ یہ سکلز سیکھ سکتے ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنا آتا ہو، لیکن اگر آپ 10 15 دن لگائیں گے تو آپ کو سرچ کرنا بھی آ جائے گا. تو آپ ان کورسز تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہیں. اس وقت آپ ہر چیز ریاست کے اوپر نہ چھوڑیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، جو افراط زر کی ایک گراوٹ ہے، جو یہاں کے اس وقت امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہے، جو معیشت کے حوالے سے صورتحال ہے، اور یہ کافی عرصے سے ہے. تو لہٰذا آج کے دور میں ایک ہی ارننگ پر یا ایک ہی جاب پر آپ اکتفا بالکل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ 60 70 80 ہزار یا 1 لاکھ روپیہ تک کما لیتے ہیں تو 3 4 بچوں کی فیملی کبھی بھی ان پیسوں میں گزارا بالکل نہیں کر سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے دوسری اشیاء کے جو بنیادی زندگی کی بنیادی اشیاء ہیں ان کے ریٹس روز بروز بڑھ رہے ہیں. تو آپ ایک ہی شعبے میں کام کر کے کبھی بھی اتنا ارن نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ایمرجنسی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تمام لوگوں کو، پوری قوم کو ایمرجنسی طور پر اس تیاری کی ضرورت ہے کہ وہ فوری طور پر اب خواب غفلت سے باہر نکلیں اور اپنے کام کاج میں مصروف ہوں، محنت کریں اور جدید سے جدید جو ان کے لیے سکلز ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں. اور جو والدین اپنے بچوں کو اس حوالے سے مصروف کریں کہ وہ جدید سکلز سیکھ سکیں. ضرور ان کو روایتی تعلیم دلائیں، لیکن اس کے ساتھ جو اس وقت عالمی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو، نئی نسل کو جدید قسم کی سکل سکھائیں، جیسا کہ اے آئی ہو گئی، جیسے کہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے کام ہو گیا. تو یہ ہر صورت آپ کو سکھانا ہی پڑے گا. کل آپ مجبور ہو کے سکھائیں گے، اس وقت کمپٹیشن بھی بڑھ چکا ہوگا. تو بہتر ہے کہ آج اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لگائیں. ممتاز معاشی مفکر ناسم نکولس اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ بحران اور اندرونی انتشار کے وقت تباہ ہو جاتے ہیں جو نازک ڈھانچوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جو معاشی جھٹکوں کو برداشت کرنے کی لچک رکھتے ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک آرام دہ نوکری، جو ایک نوکری آپ کی جاب چل رہی ہے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اسی پر آپ تکیہ کرتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے. آپ ایک چھوٹا سا کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا آپ ایک چھوٹی سی کوئی کمپنی چلا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بہت ہے. اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب انسان کو ایسے سمجھ لے چومکھی جنگ لڑنا پڑے گی اپنی ایک معاشی بہتری کے لیے، اپنی ایک معاشی استحکام کے لیے. تو لہٰذا آج کے دور میں کامیاب وہی انسان ہوگا جو نازک معاشی ڈھانچوں پر نہیں، بلکہ وہ ایسے کاروبار کرے گا یعنی جس میں رسک بھی ہوگا، جس میں اس کو خطرات بھی لاحق ہوں گے، لیکن وہ اس کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہوگا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج کے دور میں جو ماہرین معاشیات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے، تو آپ ایسا کاروبار چنیں جو بالکل ایک چھوٹے پیمانے پر شروع ہو سکے، یعنی اس میں آپ 10 روپے 20 روپے لگا سکیں. ان 10-20 روپے کو آپ نے ایک سمجھ لیں رسک پہ لگا رہے ہیں، لیکن آپ وہ خطرہ مول لے رہے ہیں اور اس پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ وہ کاروبار کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ بھی آئے گی اور اس کاروبار کے آپ جھٹکے کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 روپیہ تھا تو آپ نے 10 روپے انویسٹ کیے، اگر وہ 10 روپے چلے گئے
تو آپ اس جھٹکے کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 100 روپے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، آپ 100 ہی لگا دیتے ہیں تو آپ اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ایسے حالات میں خطرہ بھی لینا ہے اور رسک بھی لینا ہے، کیونکہ آپ کو ارننگ کرنی ہے، آپ کو اپنا ایک معاشی استحکام پیدا کرنا ہے۔ ممتاز عالمی سرمایہ کار رے ڈالیو کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس جو نقد پیسہ ہے یہ سست اور پوشیدہ نقصان ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی معیشت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کی خریداری کو نگل جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے پاس نقد پیسہ تو بالکل کسی بھی صورت میں نہیں رکھنا۔ اب آپ نقد پیسہ چاہے بینک میں رکھیں چاہے اپنے پاس رکھیں، وہ آپ کو نقصان ہی دے گا۔ اسی طرح سے پراپرٹی کے حوالے سے میں نے بات کی، پراپرٹی بھی اب اس دور میں آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایک تو اس کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اس پر ٹیکسز بہت زیادہ بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ پراپرٹی کا بزنس بھی بالکل وہ سمجھ لیں زمین بوس ہو چکا ہے۔ تو پراپرٹی میں بھی آپ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ دو باتیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ آپ پراپرٹی میں انویسٹ نہیں کر سکتے، آپ نقد پیسہ ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں اپنے پاس بالکل بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اب اس دور میں جہاں بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے بزنس، بڑے بڑے کاروبار وہ ایسے سمجھ لیں کہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، جو بند ہو رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کی وجوہات یہی ہیں کہ ان کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ بلنگ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، پرائسز اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک کمپنی کو چلانا یا ایک اتنے بڑے بزنس کو چلانا ممکن نہیں رہا۔ تو ایسے حالات میں جو ماہر معاشیات ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے کاروبار کرنے چاہیے جن کے اخراجات بالکل کم ہوں یا نہ ہوں۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں جن پہ آپ رسک لے سکتے ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں، اور وہ چھوٹے کاروبار جن میں آپ کو لیبر زیادہ، بلنگ، ان کے اخراجات بالکل بھی نہ ہوں، وہ کامیابی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ کلیئر کروں گا اور ان کی پوری ڈیٹیل دوں گا کہ پاکستان میں اس وقت کون سے چھوٹے چھوٹے کاروبار کامیابی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے جو روایتی کاروبار یا روایتی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ کاروبار کر لیں گے، یہ چھوٹا سا کاروبار ہے تو اس میں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، لیکن نہیں، ہمیں اس پر ایک ریسرچ کرنی ہے، ہمیں اس پر ایک تحقیق کرنی ہے کہ آیا وہ کاروبار آج کے ٹائم میں بھی چھوٹا ہے، اس کے اخراجات بالکل نہیں ہیں، لیکن کیا آج کے ٹائم بھی وہ چل سکتا ہے، ہم اسے کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ پوری تفصیل دوں گا کہ کون کون سے نئے ایسے کاروبار ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو بالکل آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان میں جو موجودہ معاشی حالات ہیں، ان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ، ایک بڑا کاروبار، ایک بڑی کمپنی بنانا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو آئیں گے، لیکن ہم نے اس کرنٹ سچویشن کو دیکھنا ہے، ان حالات کو دیکھنا ہے جو 5-10 سال تک چل سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ میں بالکل بھی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ بین الاقوامی معاشی ادارے OECD کی رپورٹ بتاتی ہے کسی بھی ملک میں شدید معاشی بحران، انتشار اور بدامنی کے وقت چھوٹے اور مقامی کاروبار معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن کر فرد کو بقا اور لچک فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو سالہ سال سے ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہی روایتی کاموں پر چلنا ہے، ہمیں جاب حاصل کرنی ہے، ہمیں وہی روایتی کاروبار کرنے ہیں، اور اسی سوچ پر ہم کام کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ دور تبدیل ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ اب خود کو دور کے مطابق اپ گریڈ کریں، اب اپنی سوچوں کو اپ گریڈ کریں، کیونکہ وہ روایتی کام جو تھے، وہ جو روایتی جابز تھیں، وہ انسان کو اب کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ آپ سسک کر جی سکتے ہیں، آپ گھٹ گھٹ کر جی سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتے ان روایتی کاموں میں یا ان روایتی جابز میں۔ اور دیکھیں، آج کے دور میں ان روایتی جابز بھی حاصل کرنے کے لیے کوئی آسان کام نہیں رہا، بلکہ ان کے لیے بھی سفارشیں اور دوسرے ایسے سمجھ لیں کام جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ،
تو بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں ایک چھوٹی سی جاب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک اگر مالی کی بھی کوئی سیٹ آئی ہوئی ہوتی ہے، ویکینسی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایجوکیٹڈ لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ ان جابز کو حاصل کر کے کیا کر لیں گے۔ حالات آپ کے بہتر نہیں ہیں تو آپ بہتر حالات کے انتظار میں مت بیٹھیں، بلکہ ان کے لیے سٹرگل کریں، کوشش کریں۔ تو آج کے ٹائم میں میری نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آن لائن سکلز کی طرف آئیں اور وہ اپنا ٹائم ادھر سپینڈ کریں۔ آپ اپنا ٹائم انشاءاللہ تعالی میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ بہترین ریوارڈ دے گا۔ ایسے ہی مشہور عالمی موٹیویشنل سپیکر جم روبن کا ایک قول ہے، وہ کہتا ہے کہ روایتی تعلیم آپ کو صرف روزی روٹی دے سکتی ہے، جبکہ جدید دور کی جو سکلز ہیں وہ آپ کو بے تحاشا دولت دے سکتی ہیں، آپ کو ترقی دے سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اس روایتی اسکولنگ سسٹم سے، اس روایتی تعلیم سے آپ یہ امید مت لگائیں کہ آپ بے تحاشا ترقی کر پائیں گے، کیونکہ جو دنیا بھر کے سسٹمز ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان روایتی اسی تعلیم پر رہے، کیونکہ انہوں نے اسی روایتی تعلیم کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اسی روایتی تعلیم پر رہے اور وہ غلام بن کر ہمارے لیے محنت کرتا رہے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس تعلیم کے دور میں، اس علم کے دور میں یہی ضرورت ہے کہ ہمیں اویئر ہونا چاہیے، اور اب ہمیں معاشی استحکام کے لیے اپنی آزادی کا اعلان کرنا چاہیے، ہمیں خود محنت کرنی چاہیے۔ روایتی تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہاں بھی ہم اپنی محنت لگاتے ہیں، وہاں سسٹم کے لیے محنت لگاتے ہیں، لیکن یہاں اپنی ذات کے لیے محنت لگانی ہے۔